بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول اور ہم کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تم مجھے اس روم میں کیوں لے کر آئے ہو؟ کیا اسپیشل ہے یہاں پر؟ کمرے میں آ کر اس سے پوچھنے لگی۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس کو وہ اسپیشل کہتی۔ تم نے تو کہا تھا کہ کچھ پلان کر رہے ہو، تو کیا پلان کیا تھا؟ اس وقت وہ داؤد کی نظروں سے بچنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ سیدھی یہاں اس کے ساتھ چلی آئی تھی، لیکن یہاں پر اسے ایسا کچھ بھی نہیں ملا تھا جسے دیکھ کر وہ خوش ہو جاتی۔ ڈارلنگ، سرپرائز تو تمہیں اب ملے گا جب میں تمہیں سرپرائز کروں گا۔ ویسے تم نے کیا سوچا ہوگا کہ کیا کرنے والا ہوں میں تمہارے لیے یہاں پر؟ کیا سوچ ہے تمہاری؟ یہاں تمہارے لیے ایک خوبصورت کیک رکھوں گا، اس کے اوپر سوری لکھوں گا اور پھر اپنے کان پکڑ کر تم سے معافی مانگوں گا یا تمہارے پاؤں پکڑ کر سوری بولوں گا۔ اگر یہ سب کچھ تمہاری سوچ ہے تو آئی ایم ریئلی سوری، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا، بلکہ میں تم سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے والا ہوں۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم سچ میں اتنی بیوقوف ہو کہ مجھے پوری محفل میں تھپڑ مار کر مجھ سے اچھے کی امید کیے ہوئے ہو۔ جو لوگ تمہارے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں میں ان میں سے نہیں ہوں۔ تم نے ریحان کے منہ پر تماچا مارا ہے تو اب تمہیں اس تماچے کا حساب دینا ہوگا۔ وہ اسے بیڈ پر دھکیلتے ہوئے بے حد غصے سے گھرایا تھا، جبکہ اس کے بدلتے انداز کو دیکھ کر مہریش صدمے میں آ گئی تھی۔ وہ اسے یہاں بدلہ لینے کے لیے لایا تھا، وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن وہ نہ صرف ایسا سوچ سکتا تھا بلکہ بہت کچھ غلط کرنے کا ارادہ بھی کر چکا تھا۔ لیکن مہریش کوئی بیوقوف تبو سی لڑکی نہیں تھی، وہ مقابلہ کرنا اچھے سے جانتی تھی اور اس کی شروعات وہ کر چکی تھی، ریحان کے منہ پر ایک اور زوردار تھپڑ لگا کر۔ مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ تم جیسا گھٹیا انسان میرے قابل ہی نہیں، تم تھپڑ کے ہی لائق ہو، اور خبردار جو تم نے میرے ساتھ کچھ بھی الٹا سیدھا کرنے کی کوشش کی، میرے بابا تمہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ تم میرے بابا کو نہیں جانتے۔ تم ہا ہا ہا، کیا کرے گا تمہارا باپ؟ تمہارا باپ تو خود میرے ٹکڑوں پر پلتا ہے، کیا کر لے گا تمہارا باپ؟ میں تو اپنا کام کر کے یہاں سے ہمیشہ کے لیے پیرس چلا جاؤں گا، کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوگا۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے، تم اپنی مرضی سے میرے ساتھ تعاون کرتی ہو یا پھر مجھے زبردستی تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کرنا پڑے گا جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ تم مجھے پہلے دن ہی بہت پسند آئی تھی، لیکن بیوی کے روپ میں نہیں، بلکہ میں تمہیں صرف اور صرف اپنے بستر پر دیکھنا چاہتا تھا۔ تم مجھے بہت پسند آئی تھی، کافی خوبصورت ہو تم، کسی کا بھی ایمان خراب کر سکتی ہو، اور مجھے تو تم پہلی ہی نظر میں اسی کے لیے پسند آئی تھی۔ میرا بس چلتا تو میں اسی وقت تمہاری خوبصورتی کو اپنے طریقے سے استعمال کرتا، لیکن میرے بابا نے کہا کہ تھوڑا وقت صبر کر جاؤ، جب جہانگیر شاہ اپنی کمپنی ان کے نام کر دے گا اس کے بعد میں تمہیں جیسے چاہوں کیش کر سکتا ہوں۔ لیکن تم نے الٹا میرے منہ پر تماچا مار دیا، اور اب تمہیں اس کا حساب تو دینا ہوگا، اور اس کا بھی جو تم نے مجھے آج مارا ہے۔ میں نے بہت سوچا تھا کہ میں صرف تمہارے ساتھ انجوائے کروں گا، لیکن نہیں، میرے دوست بھی تمہیں دیکھ کر تم میں انٹرسٹڈ ہیں، اور مجھے عادت ہے اپنے دوستوں سے چیزیں بانٹ کر کھانے کی۔ وہ اسے کہتا خود اس کے ہاتھ کو قید کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ مہریش بھرپور مذمت کر رہی تھی۔ چھوڑ دو مجھے خبیث انسان، تم اور تمہارا باپ میرے بابا کو دھوکہ دے رہے ہو، میں انہیں سب کچھ بتاؤں گی تم کیا کرنے والے ہو، انہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا، اور جو کچھ تم میرے ساتھ کر رہے ہو یہ تو تم دیکھنا میں تمہاری کیا حالت کرتی ہوں۔ انتہائی گھٹیا اور گرے ہوئے انسان ہو، تمہاری شکل پر تھوکنا بھی پسند نہ کروں، تم سے شادی تو دور کی بات ہے، تم سے اگلی ملاقات جیل میں ہوگی، یاد رکھنا۔ چھوڑ مجھے ورنہ اچھا نہیں ہوگا، اور بھرپور مذمت کرتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی، لیکن وہ اسے چھوڑنے کو ہرگز تیار نہ تھا۔ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارتے ہوئے وہ اسے بے بس کر چکا تھا۔ یہ تو اس وقت ہوگا جب تم یہاں سے جاؤ گی، تم یہاں سے جاتے ہوئے ایسی حالت میں جاؤ گی کہ خود سے بھی نظر نہیں ملا پاؤ گی، اور پولیس اب تمہارا باپ اتنا بیوقوف ہرگز نہیں ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو ایک بار پھر سے اخباروں کی سرخیوں میں دیکھے۔ وہ بھی تمہاری وجہ سے، اپنی ناجائز بیٹی کے لیے وہ پہلے بھی کافی کچھ کر چکا ہے،
اب مزید وہ تماشا بننے سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ اس کے بازو کو اپنے ہاتھوں سے بے دردی سے پھاڑتے ہوئے وہ چلایا تھا اور ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے خون رسنے لگا تھا۔ وہ کسی کے سامنے یوں بے بس ہو جائے گی اس نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ دنیا کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھنے والی بے بس تھی۔ تھوڑی دیر میں اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ شخص اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے۔ پلیز مجھے چھوڑ دو ریحان، مجھے یہاں سے جانے دو۔ آئی ایم سوری، میں نے تم پہ ہاتھ اٹھایا۔ وہ لمحے میں ہی اس سے معافی مانگنے پر آ چکی تھی۔ ہا ہا ہا، یہی تمہاری اکڑ، بس اتنی ہی تھی تم میں اکڑ۔ آ گئی اپنی اوقات پر، یہی تھی تمہاری اوقات۔ دیکھ لیا تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کا انجام۔ مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور اب تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ جس کام کے لیے میں تمہیں لے کر آیا ہوں وہ تو میں ضرور پورا کروں گا، کیونکہ اب تمہیں دیکھ کر میری نیت اور بھی زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ لیکن تم نے میرا مزاج خراب کر دیا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ تم اتنی جلدی ہار مان جاؤ گی، لیکن افسوس، مجھے تم پر بالکل بھی ترس نہیں آ رہا۔ وہ اسے قابو کرتے ہوئے بیڈ گراؤنڈ سے باندھنے لگا تھا۔ اپنی حالت سمجھ کر مہریش اس سے معافی مانگنے لگی تھی۔ بھرپور مزاحمت کرتے ہوئے وہ اس سے سوری بول رہی تھی کہ شاید اس پر ترس آ جائے اور وہ جو ارادہ رکھتا ہے ایسا اس کے ساتھ کچھ بھی نہ کرے، لیکن اس وقت تو اس پر جنون سوار تھا اور وہ اس کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اسے بس کیسے بھی اس سے اپنا بدلہ لینا تھا، اسے پوری دنیا کے سامنے بے مول کرنا تھا، بے آبرو کرنا تھا۔ کس کو پتا تھا وہ ساری زندگی کبھی کسی کے سامنے سر نہیں اٹھا پائے گی۔ اس کا غرور برباد ہو جائے گا۔ اس کی منتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو بس کیسے بھی اس پر اپنی مہر لگانا چاہتا تھا۔ وہ اسے برباد کر دینا چاہتا تھا اور وہ ایسا کر بھی گزرتا جب اچانک دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ ان کا دھیان اچانک دروازے کی طرف گیا تھا جہاں وہ غصے سے کھڑا سرخ آنکھوں سمیت اسے گھور رہا تھا۔ دروازے کا لاک ٹوٹ چکا تھا۔ سامنے کھڑا شخص غصے میں تھا۔ یہ کون تھا؟ ریحان تو اسے ہرگز نہیں جانتا تھا، تو پھر یہاں کیوں آیا تھا؟ اسے ڈسٹرب کرنے کے لیے، اور یوں اسے نفرت کی نگاہ سے کیوں دیکھ رہا تھا؟ اس کے پیچھے ہٹنے پر مہریش اسے دھکا دیتی اس سے دور ہٹ کر تقریباً بھاگتے ہوئے داؤد کے پیچھے جا چکی تھی۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار مہریش کو اس حد تک سہمے ہوئے دیکھا تھا۔ اسے اپنے پیچھے پاتے ہوئے داؤد نے اسے تحفظ کا احساس دلایا تھا، جبکہ اس کی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی قمیض کو دیکھ کر اس نے فوراً اپنا کوٹ اتار کر اس کے کندھوں پر پھیلا دیا تھا۔ پلیز مجھے بچا لو، یہ میرا ریپ کرنا چاہتا ہے، پلیز سیو می، وہ بری طرح سے روتے ہوئے اس سے بول رہی تھی۔ داؤد نے ایک نظر اسے دیکھا جو عجیب سے انداز میں ہنستے ہوئے ان دونوں کی تصویریں لے رہا تھا۔ داؤد کو اس کی حرکت پر بے حد غصہ آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف بڑھتا، پیچھے سے 2 لوگوں نے اسے تھام لیا۔ یہ دونوں وہی لڑکے تھے جو تھوڑی دیر پہلے ہوٹل کے اس ٹیبل پر بیٹھے بکواس کر رہے تھے۔ ریحان موقع غنیمت جانتے ہوئے تیزی سے کھڑکی سے باہر کی جانب نکل گیا تھا۔ ایک لڑکا اسے قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنے منہ پر داؤد کے ہاتھ کا ایک زوردار تھپڑ کھا کر وہیں زمین پر ڈھیر ہوا تھا، جبکہ دوسرا لڑکا ریحان کو وہاں سے بھاگتے دیکھ کر خود بھی بھاگ نکلا تھا۔ پولیس کو فون کرو، اس نے ہوٹل کے مینیجر کو دیکھتے ہوئے کہا، جو کہ اس سارے شور شرابہ میں یہاں تک آ گیا تھا۔ گھر جانا ہے، اسے مہریش کی سہمی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس وقت وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور اپنی حالت کو دیکھ کر یقیناً ان سب مردوں کے سامنے شرمندہ ہو رہی تھی۔ داؤد نے پہلے اسے گھر پہنچانا زیادہ بہتر سمجھا۔ دادی، میں کسی پارٹی میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ آپ جانتی ہیں مجھے ایسی پارٹی ہرگز پسند نہیں، اور جہانگیر شاہ کی کسی پارٹی میں جانا مجھے ہرگز پسند نہیں ہے۔ اگر اس نے مجھے بلایا ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں میں بھاگ کر وہاں پہنچ جاؤں۔ مجھے ایسی کسی پارٹی میں انٹرسٹ نہیں ہے، اور جہانگیر شاہ مجھے وہاں کیوں بلا رہا ہے میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ بہت شوق چڑھا ہے اسے تو پوری دنیا کے سامنے مجھے اپنے بیٹے کے طور پر متعارف کروانے کا، لیکن مجھے اس کا نام نہیں چاہیے، اور نہ ہی مجھے کوئی شوق ہے پوری دنیا کے سامنے ان کا بیٹا بن کر آنے کا، اور پوری دنیا کو بھی اس پارٹی میں بلانے کی یہی وجہ ہے
تاکہ وہ سب کو یہ ظاہر کر سکے کہ میرے اور ان کے ریلیشن شپ بالکل ٹھیک ہیں اور ان کی ڈوبتی کمپنی پر فرق نہ جائے۔ وہ آج کل خان بہت اچھا ریلیشن شپ رکھے ہوئے ہے، جبکہ اپنی بیٹی کی شادی ریحان خان سے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور یقیناً اس کام کے لیے انہیں میری مدد درکار ہوگی، جو کہ میں ہرگز نہیں کروں گا۔ میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور لوگوں سے، اور نہ ہی میں ایسی پارٹی میں جانا چاہتا ہوں اور نہ ہی میں ایسی کسی پارٹی میں جانا چاہتا ہوں۔ وہ بالکل بات کرتے ہوئے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور لوگوں سے، اور نہ ہی میں ایسی کسی پارٹی میں جانا چاہتا ہوں۔ وہ مکمل بات کرتے ہوئے انکار کر چکا تھا۔ آج وہ جلدی گھر واپس آ گیا تھا، جبکہ صبح دادی سے مل کر ان کی چار سن کر ان سے وعدہ کر چکا تھا کہ آئندہ کبھی لیٹ نہیں ہوگا، اور اس وعدے کو نبھاتے ہوئے وہ شام میں ہی واپس آ گیا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی، بس اتنا پتا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا اور میری بہو اس پارٹی میں شامل ہوں، اور مجھے مطلب نہیں ہے کوئی اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے، یا وہ جہانگیر شاہ تم سے کون سے فائدے نکلوانا چاہتا ہے۔ بس میں اتنا چاہتی ہوں کہ پریا بھی ایسی پارٹی میں شامل ہو، لوگوں سے ملے، تاکہ لوگوں کو جو طرح طرح کی باتیں کرنے کا موقع ملا ہے وہ ختم ہو جائے کہ تم نہیں دیکھ رہے، جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تم پریا کو لے کر کہیں پر نہیں گئے، وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکلی۔ اس طرح اور کچھ نہ سہی لیکن ہزار طرح کی باتیں بن رہی ہیں، الگ الگ نیوز چینل پر عجیب عجیب سی خبریں آ رہی ہیں، ہر کوئی اپنی ہی کہانی بنائے ہوئے ہے، اور تمہیں کسی کی پرواہ نہیں۔ اپنی عزت کی فکر کرو، اگر تم نے اس سے شادی کر لی ہے تو اسے اپنا نام دو صحیح طرح سے، دنیا کے سامنے تم اسے اپنی بیوی کو قبول کر چکے ہو، تو دنیا کو دکھانے کے لیے ہی صحیح لیکن اس رشتے کو لے کر چلو۔ دیکھ رہے ہو اس لڑکی کی حالت، ابھی شادی کے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، ہنستی مسکراتی نہیں ہے۔ شادی کے شروع کے دن میں شوہر کے نام کی رونق ہونی چاہیے، چہرے پر مسکراہٹیں ہونی چاہیے، اور وہ پچھلے 1 مہینے سے اس گھر میں قید ہے۔ میں جانتی ہوں تم اس سے خفا ہو، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے ہی صحیح اسے لے کر جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہاری اس شہر میں کتنی عزت ہے۔ اگر کسی نے اس لڑکی کو اس حالت میں دیکھ لیا تو خود سوچو کہ تمہاری کتنی بدنامی ہوگی، ہر نیوز چینل پر تمہاری تصویر لگی ہوگی۔ دادی، جو اس کا رویہ پریا کے ساتھ دیکھ چکی تھی، اسے سمجھاتے ہوئے بولی، اور کچھ نہ سہی لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے وہ اس کے قریب رہے گا، اس کے ساتھ وقت گزارے گا، اور کب تک اس سے دور رہے گا؟ آخر وہ محبت کرتا تھا اس سے، آج نہیں تو کل سب کچھ ٹھیک ہو جانا تھا، اور ایسے میں سب سے ضروری تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں، ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کی خوشیوں کی پرواہ کریں، اور ایسا تب ہی ہو سکتا تھا جب انہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا وقت ملتا، اور دادی جانتی تھی ایسا تب ہی ہوگا جب وہ خود ہی ہمت کریں گی۔ اسی لیے تو آج کل وہ سارا زور صرف اور صرف ان دونوں کو ایک ساتھ رکھنے پر دے رہی تھی۔ دامیش ان کے انداز سے سمجھ چکا تھا کہ وہ پریا کو معاف کر چکی ہیں، نہ صرف معاف کر چکی ہیں بلکہ ان دونوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کر رہی ہیں۔ وہ پریا کو معاف کرے یا نہ کرے، لیکن دادی کو تکلیف دینا اس کے بس سے باہر تھا، اسی لیے دادی کی بات مانتے ہوئے اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا اور پریا کو تیار ہونے کا حکم جاری کر دیا۔ اس نے فیصلہ کر ہی لیا تھا محفل میں جانے کا۔ ابھی تک تمہاری تیاری مکمل نہیں ہوئی، میں کب سے باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ کیا سارا دن یہیں پر تیار ہونے کا ارادہ ہے؟ چلنا بھی ہے؟ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ پریا آئینے کے سامنے کھڑی اپنی تیاری مکمل کر رہی تھی۔ جب دامیش کو بولتے بولتے خاموش ہوتے دیکھا، وہ اچانک خاموش کیوں ہو گیا تھا؟ اسے یقین تھا تیاری میں دیر کرنے کی وجہ سے وہ اس سے ناراض ہوگا، اور ایسا ہی ہو رہا تھا، وہ اس سے کافی زیادہ خفا ہو رہا تھا۔ وہ جلدی جلدی کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن دادی کا کہنا تھا کہ تم پہلی بار دامیش کے ساتھ کہیں باہر جا رہی ہو، بہتر ہے بہت اچھے سے تیار ہو کر جاؤ، کم از کم لوگوں کو بات کرنے کا موقع ہرگز نہ ملے۔ بس اسی وجہ سے وہ اپنی تیاری مکمل کرنے میں اچھا خاصا وقت لے رہی تھی، جو دامیش کے غصے کی وجہ بن رہا تھا۔ 2 بار وہ نیچے سے ڈرائیور کو اوپر بھجوا چکا تھا اور اسے جلدی آنے کے لیے کہلوا چکا تھا، لیکن وہ ہر بار ڈرائیور کو بس 2 منٹ کہہ کر بھیج رہی تھی،
اور اس دفعہ وہ خود آ گیا تھا اس کے 2 منٹ ختم کرنے کے لیے، لیکن یہ کیا؟ وہ خاموشی سے اسے گھورے کیوں جا رہا تھا؟ پریا کو اس سے عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا۔ نہ جانے کیوں جب وہ خاموش ہوتا تھا تو وہ زیادہ پراسرار لگتا تھا۔ میں تیار ہوں، بس آ رہی ہوں۔ وہ دادی نے کہا کہ مجھے یہ ساڑی پہننی چاہیے، ورنہ مجھے کوئی خاص تجربہ نہیں ہے ساڑی کا، بس ایک ہی بار پہنی ہے۔ اس سے پہلے اور پھر اتنی بڑی محفل میں جانا ہے تو وہاں یہ ساڑی پہن کر جانا مجھے خود بھی بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن دادی کے حکم کو ٹال بھی نہیں سکتی تھی، بس اسی لیے زیادہ وقت لگ گیا، ورنہ میرا ارادہ تو وائٹ کلر کا سوٹ پہننے کا تھا جو آپ لے کر آئے تھے۔ وہ جلدی سے اپنی صفائی پیش کرنے لگی، جبکہ وہ ابھی تک اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ وہ کب سے بولے جا رہی تھی، جبکہ دامیش آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے بالکل قریب آ رکا تھا، اور اس کے بالوں کا جوڑا اس کی پوری کمر پر کھول کر اور اس کے بالوں کا جوڑا اور اس کے بالوں کا جوڑا اس کی پوری کمر اور اس کے بالوں کا جوڑا اس کی پوری کمر پر کھول کر اس کے حسین اور اس کے بالوں کا جوڑا اس کی پوری کمر پر کھول کر اس کے حسین اور دلکش سراپے کو مزید نکھار گیا۔ اگر تم نے اتنا سارا وقت اتنا حسین لگنے کے لیے لیا ہے تو مجھے یقین کرو تمہارا یہ وقت لینا بالکل بھی برا نہیں لگا۔ تمہیں اتنا حسین لگ کر مجھے خود سے دور رکھنے کا کوئی حق نہیں۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے چکا تھا۔ پریا کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہر بار کی طرح آج بھی دامیش کے جنونی انداز کو دیکھتے ہوئے وہ اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی بڑھتی ہوئی شدت کو محسوس کرنے لگی۔ اس کی شدتوں کو سہنا اس کے بس سے باہر تھا، لیکن اس معاملے میں وہ بالکل مجبور تھی۔ وہ اپنی محبت اپنے طریقے سے جتانے کا عادی تھا، اب تو وہ اس کے شدت سے بھرپور لمس کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اسے جتنا خود سے دور کرتی وہ اتنا ہی اس کے قریب آ جاتا تھا۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ دامیش کی شدت میں کمی نہ آئی تھی، وہ زہر آلود جملے جیسے ختم ہو چکے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایک نارمل زندگی کی نئی شروعات کر چکا تھا۔ اس پر کچھ پابندیاں تھیں، وہ اس کی مرضی کی پابندی تھی۔ وہ اس کی مرضی کے بنا گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تھی، کسی سے مل نہیں سکتی تھی، کسی سے بات نہیں کر سکتی تھی، یہاں تک کہ اس کے پاس جو فون تھا اس پر بھی وہ صرف اور صرف دامیش کو ہی میسج کرنے کی اجازت رکھتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اسے اپنی زندگی آسان لگنے لگی تھی۔ وہ اس سے جڑے رشتے کو قبول کر چکا تھا اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سب کچھ نارمل نہ صحیح لیکن بہت بہترین ہو چکا تھا، اور اس کے لیے خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ شادی کو 3 مہینے ہونے کو آئے تھے، لیکن اب تک وہ اپنے بابا سے نہیں مل پائی تھی۔ شادی کو 3 مہینے ہونے کو آئے تھے، لیکن اب تک وہ اپنے بابا سے نہیں مل پائی تھی۔ وہ ہسپتال میں تھے، ٹھیک تھے، اتنا تو وہ جان گئی تھی، لیکن اسے ان سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ جب دامیش کا موڈ اچھا ہوگا وہ اس سے اس بارے میں بات ضرور کرے گی، اور کچھ بھی نہ صحیح کم از کم وہ اپنے بابا سے تو مل سکتی تھی، اور اسے یقین تھا دامیش اسے اجازت ضرور دے گا۔ وہ بس خدا سے دعا کرتی تھی کہ یہ سب کچھ جیسے چل رہا ہے ایسے ہی چلتا رہے، کچھ بھی خراب نہ ہو، اور اب جو بھی ہو وہ بہتری کی طرف جائے۔ وہ دامیش کے ساتھ ایک عام سی زندگی گزارنے لگے۔ دامیش کے دل میں اس کے لیے جو غلط فہمی ہے وہ دور ہو جائے، اور اسے یقین تھا ایسا ضرور ہوگا۔ فی الحال وہ اس کے لیے قابل اعتبار نہیں تھی کہ جو اعتبار کا رشتہ شوہر اور بیوی میں ہوتا ہے وہ ان دونوں کے درمیان میں نہیں تھا۔ وہ اس سے اپنی کوئی بھی بات شیئر نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی زیادہ دیر اس سے بات کرتا تھا۔ کبھی کبھار اگر موڈ ہوتا تو شام کو اسے اپنے ساتھ باہر لان میں واک کرنے کے لیے بلا لیتا۔ اس دوران بھی وہ اپنے موبائل فون پر اپنے کلائنٹ سے ڈیٹنگ کرتا تھا۔ اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے ہوئے کبھی کبھار وہ خود کو خوش قسمت محسوس کرتی تو کبھی کبھار وہ اللہ سے سب کچھ ٹھیک ہونے کی دعا کرتی۔ اسے دامیش کی محبت چاہیے تھی،
इसे दामिश का एतबार चाहिए था। वो चाहती थी कि इसकी ज़िंदगी आम जिंदगी की तरह हो जाए, जैसे हम सफ़र एक दूसरे के लिए एतबार का, मोहब्बत का जज्बा रखते हैं, बिल्कुल इसी तरह दामिश और परिया में भी मोहब्बत और एतबार कायम हो जाए। लेट हो रहे हैं, हमने पार्टी पर जाना है। इसकी मूँछों का लम्स अपनी गर्दन पर जा बचा महसूस करते हुए वो इसे कांधे से हलाती खुद से दूर करने की नाकाम कोशिश करने लगी। जबकि वो इसे मज़ीद अपने करीब करता इसकी गर्दन पर अपने लबों का लम्स छोड़े जा रहा था। हम लेट हो रहे हैं, पार्टी पर जाना है हमें, इसने फिर से याद दिलाने की कोशिश की, क्योंकि अब वो मज़ीद हदूद पार करने की कोशिशों में था। वो जैसे इसकी कोई बात सुन ही ना रहा था। वो इसका चेहरा ऊंचा करते हुए एक बार फिर से इसके लबों को अपने लबों की सख्त कैद में ले चुका था। वो इसे खुद में कैद करते हुए जैसे होशो हवास की दुनिया से बहुत दूर जा चुका था। इसकी कमर में अपना हाथ डालते हुए इसने खींचकर इसे अपने साथ लगाया और ज़मीन से ऊंचा कर लिया। इसके लबों से अपनी प्यास बुझाकर वो एक बार फिर से इसकी गर्दन पर जा बचा अपने लबों का लम्स छोड़ता इसे बेबस किए जा रहा था। दामिश, प्लीज़ समझने की कोशिश करें, हमें जाना है, लेट हो रहे हैं। इससे दूर होते हुए इसने अचानक ही दामिश के लबों पर अपने नाजुक हाथ रख दिए थे ताकि वो इसे रोक पाए, लेकिन इसका नाजुक सा हाथ दामिश की शिद्दतों के सामने कहाँ इतनी हिम्मत रखता था कि दामिश को इसके इरादों से रोक सकता। दामिश ने अचानक गुस्से से इसका बाजू थामकर इसकी कमर के पीछे लगाया, जिससे परिया की चीख बुलंद हुई। इससे पहले कि वो इसे अपने दर्द का एहसास दिलाती, वो एक बार फिर से इसके नाजुक लबों को अपने लबों की कैद में ले चुका था। परिया, मुझे रोकने की कोशिश मत करो, सख्त जहर लगती हैं मुझे ये हरकतें, जब तुम मुझे खुद से दूर करने की कोशिश करती हो, जब तुम जानती हो कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है, तो फिर ऐसी फजूल हरकतें करने का आखिर क्या मकसद है। मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार समझा रहा हूँ कि आइंदा कभी भी मेरे काम में दखल अंदाजी मत करना, वरना पछताओगी। आज छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा गलती की कोई माफ़ी नहीं है, ये बात अपने छोटे से दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो। वो इसे खुद से दूर करते हुए कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि परिया परिया भी इसके पीछे जाने वाली थी, लेकिन अपनी हालत देखते हुए वहीं दरवाजे के करीब ही रुक गई। फिर आईने में देखा, इसके चेहरे पर लिपस्टिक और मेकअप के मीठे मीठे निशान थे, जो इसने बड़ी कोशिश के बाद करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ चीज़ें इसके शौहर को इसके चेहरे पर पसंद ही नहीं थीं। वो तेज़ी से टिश्यू पेपर की मदद से अपना मेकअप साफ करती हुई हल्की सी लिपस्टिक लगाते फौरन बाहर की जानिब भागी थी। दामिश की नाराज़गी का सोचते हुए वो बहुत बेचैन हो गई थी। वो सब कुछ ठीक कर देना चाहती थी और कहाँ खुद ही सब कुछ गलत हो जाता था। काश दामिश इसकी ज़िंदगी में बिना किसी इम्तिहान के आता, तो शायद वो इस शख्स के लिए हर हद पार कर जाती। दीवानी तो अब भी हो गई थी इसकी, लेकिन इसकी दीवानगी के सामने वो खुद को छोटा सा बच्चा महसूस करती थी, जो इसके सामने सहम जाता था। लेकिन फिर भी वो अपनी भरपूर कोशिश करती थी कि वो दामिश को कभी खुद से अपने साथ पार्टी में ले आया था। पार्टी एक बहुत ही बड़ी हवेली में मुनक्कद की गई थी। यहाँ आने के बाद ही इसे पता चला था कि ये महरीश का घर है और ये हवेली दामिश के दादा की जायदाद का वो हिस्सा थी जो इन्होंने अपने बेटे के नाम की थी। जहांगीर साहिब के पास बस यही एक हवेली ही बची थी, जिस पर लोग इन्हें बहुत अमीर कबीर समझते थे, लेकिन हकीकत तो ये थी कि इनके पास इस हवेली के अलावा कुछ भी नहीं बचा था और अपना बचा खुचा नाम बचाने के लिए वो महरीश की शादी रेहान से करना चाहते थे, ताकि इनके डूबते हुए बिजनेस को सहारा मिल जाए। दामिश, थैंक यू सो मच बेटा, तुम यहाँ आए। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा बेटा मेरे सामने खड़ा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हें यहाँ देखकर। थैंक यू सो मच, मेरे बुलाने पर तुम यहाँ आए। वो खुशी को बयान नहीं कर पा रहे थे। इसको देखकर वो बेहद खुश नज़र आ रहे थे, जबकि परिया के सर पर हाथ फेरते हुए इन्होंने बहुत शफ़क़त से इसे अंदर बुलाया था। थैंक यू सो मच अंकल, आपने हमें यहाँ बुलाया और हमें इस महफिल का हिस्सा बनाया। वो काफ़ी देर दामिश के कुछ बोलने का इंतज़ार करती रही। जब वो कुछ भी ना बोला था, इसे मजबूर होकर खुद ही इनके खलूस का जवाब देना पड़ा। इसके कहने पर वो मुस्कुरा दिए थे।
देखो आगे पीछे तुम्हारी सहेली यहाँ कहीं नहीं है, वरना यहाँ तक पहुँच चुकी होती। अगर वो होती तो अब तक तुम्हारे पास तुम्हें वेलकम करने के लिए आ चुकी होती। दामिश के अचानक कहने पर इसने इर्द गिर्द देखा था। महरीश इसे दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आई थी, और ये सच था कि वो कब से सिर्फ इसी के ही इंतजार में निगाहें दौड़ा रही थी। वो इसे अपने साथ लिए कुछ लोगों से मिलने लगा, जबकि वो भी खामोशी से इसके साथ चलती, चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए सबसे मिल रही थी। बिजनेस की ये पार्टी इसे बहुत बोल्ड लग रही थी, क्योंकि यहाँ बहुत ही अजीब किस्म के लोग थे, और ख़ासकर लड़कियों का लिबास। लड़कियां तो लड़कियां, यहाँ औरतें भी हद दर्जा बेबाक नजर आ रही थी, जिसे देखकर वो भी हैरानगी से मुंह खोल ले इन्हें देखती तो कभी निगाहें झुका लेती। मर्दों के बीच घूमना इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। किसी की कमर बरहना थी तो कोई साड़ी में घूम रही थी, यहाँ तक कि कुछ लड़कियों की तो टांगे भी आधी नजर आ रही थी। अस्तगफिरुल्लाह, ये कौन सा फैशन है? मैंने तो आज तक किसी भी लड़की को ऐसा लिबास पहने नहीं देखा, इसने एक गोरी को देखते हुए कहा, जिसे दानिश ने सुन लिया था। इसके अस्तगफिरुल्लाह कहने पर इसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी। क्यों डार्लिंग, क्या तुम्हें वो ड्रेस पसंद नहीं आ रही है? ये तो फैशन है, यही फैशन चलता है। शायद तुमने कभी इस तरह की ड्रेस नहीं पहनी। मैं सोच रहा हूँ कि तुम भी ऐसी ड्रेस ट्राई करना, लेकिन सिर्फ कमरे में, क्योंकि तुम्हें इस तरह देखने का हक तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है, और मैं इन मर्दों में से हरगिज नहीं हूँ जो अपनी बीवी को शो पीस बनाकर सबके सामने पेश करते हैं। इसने एक नज़र मिस्टर खान की तरफ देखा था, जो सामने खड़े अपनी बेगम की कमर में हाथ डाले सबके बीच इनसे तारीफें वसूल कर रहे थे। तोबा तोबा, मैं तो ऐसा लिबास कभी जिंदगी में नहीं पहनूंगी। खुदाया, अब ये कौन है? यानी शर्म नहीं आती इस उम्र में इस तरह का लिबास पहनते हुए? इसने बेहद कम आवाज में बोला था। तुम्हारी सहेली की साथ है, और यकीन करो शादी के बाद तुम्हारी सहेली भी चार मर्दों के बीच में खड़ी होकर यूं ही अपनी तारीफ वसूल किया करेगी। इसी चीज के तो पैसे मिलते हैं। अपनी बीवी के हुस्न को खूब कैश करवाते हैं खान साहिब। और एक और बात, अपर क्लास फैमिली में इस चीज को फैशन कहा जाता है, बेहयाई नहीं। इसीलिए मैंने तुम्हें चुना है, क्योंकि तुम इनमें से नहीं हो। दिखावा नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम मोहब्बत हो, सिर्फ मोहब्बत। वो बेबाकी से इसके गाल पर अपने लब रखते हुए इसकी कमर में अपना हाथ डालता इसे अपने करीब कर चुका था। वो अपने आप को इसके बेहद करीब महसूस कर रही थी। वो इनमें से नहीं थी, वो अलग थी, वो सिर्फ मोहब्बत थी। कितनी खूबसूरती से इसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। वो इसके कंधे पर सर रखकर जैसे सरशार हो गई थी। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई एपिसोड के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और हमारी टीम को दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।